اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو اس لیے حضرت جی کی کوشش بھائی کیا نام پڑے. اب اگر ان کا نام بھی کہہ کے کہلوان ہے پھر مزہ تو نہ ہوگا. میں حضرت جی سرگودا سے آیا ہوں سیدھا. میں سرگودے ہوں اتنے آندہ نہیں تھکیا جنا میں اتوں اندر آنے تھک گیا. آپ نے مجھے اتنا کھینچا اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پتہ نہیں آپ کا کیا دل بن گیا. وہ حضرت جی وہ لوگ کتابوں میں ہیں کہ جن کو ہاتھ لگانے سے بھی کچھ ہو جائے گا. اچھی بالکل نہیں جی ہوا نہیں. ادھر بات بنیں گے اللہ کا ذکر نبی پاک علیہ السلام پہ درود. ساری قوم بس ادھر اللہ کا ذکر اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف یہ نہیں کہا کہ ذکر کرنا ہے, کہا کثرت سے ذکر کرنا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کثرت ذکر تو رہ گیا کہیں دور, ذکر ہی کوئی نہیں. سارا دن گزر جاتا ہے ذکر کوئی نہیں. ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, آپ کی چھوڑو ہم نے بھی چھوڑ دیا. ساری رات حضرت محفل ہوتی ہے, کسی کو ایک حمد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ تو گئے, ہم نے بھی چھوڑ دیا اس کا نام لینا. ساری رات محفل چلتی, ایک حمد پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ حمد والے نہیں. میرے امام نے کہا نہیں تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. بتاؤ کس محفل میں حمد ہے؟ ہم کہو گے مصباحی صاحب ابھی ہو گئی. ان کی تو چھوڑو, ہم نے بھی نکال دیا. ہاں حضرت جی کو ابتدا میں وہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ اگر وہ قاری صاحب تلاوت کر دیں تو چلو اس کا نام آ گیا. واقعی حضرت جی کدھر, آپ کی تو چھوڑو, ہمارے ہی حالات چل رہے ہیں. اور نہیں ٹھیک ہے فرق تو نہیں ہے اتنا خاص اس میں. زیارت ہو جائے گی ختم نبوت. پھر تو نہیں کسی نے کوئی مسئلہ ہے تو 10 لوگ حضرت آپ ہی. چلو ٹھیک ہے وہ گل کر لیجیے. پھر یہ کسی نے کوئی مسئلہ ہے سبھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے ذکر کرنا. تو کثرت ذکر تو چھوڑو, ذکر ہی کوئی نہیں. سارا دن گزر جاتا ہے, کوئی ایک بار اس کا نام نہیں لیتا. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تصوف میں بہت بڑا نام ہے. کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان, کدی تے کتے ہو جمدے جنید جنہاں دا نام. میں روز جنید نہیں پیدا کرتی, میں روز بایزید نہیں پیدا کرتی. ہزاروں روشنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ زمانے سے. تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کا وقت ہے. اللہ حضرت کو میں اکثر
اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنے سارے کا وصال ہوتا ہے بھائی، سب کا تو وصال نہیں ہوتا ہے. میرے جیسے جو دنیا دار ہے وہ مرتے ہیں، وصال تو اللہ والوں کا ہوتا ہے. اتنے اعلان کرنے والا سارے کا وصال کرانا ہوتا ہے. شاسن پچھاؤ میری آج کل شاہ جی سارے کا ہی وصال ہے، تو دنیا دار مرا اس کا بھی وصال ہے. وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے. یہ تھے وصال والے. لکھا جب وقت آیا نا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی. خاص عام مرید غیر ساری. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، تو اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جو پاس کھڑے ہیں وہ آوازیں بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. کوئی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. وہ کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کے اس کو جواباً ارشاد فرمایا، وہ بیلیا یاد بھی انہوں ہی کران دے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا. تو میں یاد بھی انہوں ہی کران دے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں. اور اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا. بقول بلے شاہ سیونی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. اتنا خود کو بلا دیا. یہ حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے. اب وہ بیٹھی تھیں، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہوئی. کسی شخص نے نا دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے بڑا حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے. یہاں تو بچے کو پتا کہ شیطان کون ہے، حضرت رابعہ کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. تو سارے حیران ہو کے عرض کرتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. سارے حیران ہو گئے. ہم تو اپنے بچوں کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرواتے ہیں. اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کریں تو بالکل ابتدا میں آئے گا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا ہی نہیں پتا. تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ کوشش فرمایا کریں جب کبھی موقع ملے بخل سے کام نہ لیا کریں. بخل سے کام ہم بخل سے کام بولتے. اگر میں آپ علماء بیٹھے ہیں، اگر اس نے ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا، ہمیں قالینوں پہ مسجدوں میں پنکھوں کے نیچے بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو، قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا ہے اور وہ کہتے تھے نہ پڑھ، انہوں نے پھر بھی پڑھا ہے. ادھر آپ کو کوئی نہیں کہنے والا کہ نہ پڑھ، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے. انہوں نے بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، حنین میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، سجدے میں پڑھا، نیزے پہ بھی پڑھا. سبحان اللہ. اس لیے بس میں آپ سے گزارش کر کے ایک دو بات اور کروں. جب بھی بخل سے کام، یہ باقاعدہ حدیث پاک بھی ہے، میں کو خود سے نہیں آپ کو کہہ رہا. حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. 4 بار یہ ہم نے درود پاک پڑھا ہے. سچ کہیے گا، ہمیں دیکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے نہیں؟ کدھر گئی وہ دیوانے؟ کدھر گئی؟ اس لیے تلاش کرو یار وہ دیوانگیاں کھو گئی ہیں، اور آج کی نہیں کھوئی. اقبال اپنے دور میں بھی کہہ رہا تھا کہ کھو گئی ہیں. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. تو اقبال سے 100 سال آگے آ گئے. اب پتہ نہیں اقبال ہوتے تو دیکھ کے کیا لکھتے. اس لیے
جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو دیوانوں کی طرف پڑھا کرو یار. آپ کا پڑھنا نا بڑوں کو پیغام دے گا. یہ دیکھیں ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا، آپ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پکی بات ہے بیٹھا. ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خلاف نہیں سوئے، وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف. وہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں. پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ نقیب صاحب نے میری بات کا بالکل غصہ نہیں کرا. جو ناراض نقیب کے جانے پر لگاتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ لگوایا گیا ہے. وہ پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ جب ان کا نام پاک آیا تو انہوں نے کیا کیا. پتہ تو پھر لگے گا نا کتنی محبت ہے. تو یہ تو آپ کا اور میرا مزاج بن گیا کہ جتنی دیر کوئی وہ بندہ سامنے سے لے کے نہیں ہے. یہ آپ کا مزاج بن گیا، یہ میرا مزاج بن. لیکن ایمان کہہ رہا میرا مزاج یہ نہیں ہے. ایمان کہتا میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شفا شریف کا قاضی عیاض نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا تو وہ اس طرح مست اور بے خود ہو کے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوٹ کرتے ہیں جب ان کا نام پاک آیا کی کیتا، جب ان پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی انہوں نے کیسے پڑھا، انداز کیسا تھا، محبت کتنی تھی، شوق کتنا تھا، ذوق کتنا تھا. اگر پیچھے کی رپورٹ لے کے بھیج دیں ان کے وہ کام کر رہے ہیں، ہم کام. میں نے کہا میں نے 2-3 باتیں، میں صرف ایک کام کو بتا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. صرف ایک کام اللہ بڑے بتانے، صرف ایک ان کا کام آپ کو بتا دیں. حضرت بیٹھی ہیں، حضرت بیٹھی ہیں، حضرت بیٹھی ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. آپ جو مرضی پہ کہتے پھریں یہ تصویر مصباحی صاحب دیے، تصویر پیر صاحب دیے. تصویر ٹھیک ہے. تو ان کا اچھا جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ ہی نہیں ہے. اس طرح کا نظام بناؤ کہ ہر گھر میں تصویر جائے. کارپا میں مصباحی صاحب دا ہے، کارپا میں مفتی صاحب دا ہے. ایسا نظام بنا دو کہ تصویر جائے، مجبور ہو جائیں. یہ کاری کچھ نہ سکیں. تصویر آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، چلو میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن خرید کے لائیں نا تو ادھی ننگی لڑکی کی تصویر ہے، پاکستان کی بڑی معروف کمپنی ہے صابن کی. آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں نا اس کے ڈبے پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں اس پہ بھی تصویر ہے. آپ بازار سے لوشن خرید کے لائیں اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیٹو دودھ خرید کے لائیں اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں اس پہ بھی. یہ قوم اتنی سوئی ہوئی ہے، یہ قوم اتنی سوئی ہوئی ہے. آج تک ہم میں سے کوئی بندہ بولا ہے وہ بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس پہ کڑی کی تصویر کا کیا دوں ہے؟ بولا کبھی بھائی میں نے شیمپو سے سر دھونا ہے، بھائی اس پہ تصویر کا کیا دوں ہے؟ وہ بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا دوں ہے؟ بولا کبھی ہم صرف نعرے مار رہے ہیں لیکن وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس لیے بیٹا میں سارا وقت ادھر نہیں لگانا چاہتا. میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا تو سنیو جو درود پاک پڑھن دیواری آئے نا وہ اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو. اگر کوئی بیٹھا بھی ہے کسی ایجنسی کا کچھ چمچہ بیٹھا بھی ہوا ہے تو وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے. بھائی غفلت آ گئی ہے، عمل کے حوالے سے سست ہو چکے ہیں، لیکن جب بات آئے نا ان کی پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. اتنا تو کرو. جب ان کا نام پاک آئے لے کے ان کو بتایا کرو. ہاں جی جب بات ان کی آئے گی پھر ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں. درود پڑھنے کی باری آتی بولتے کوئی. بالکل وہی بات جو اقبال نے کہی تھی ہم کر کے دکھا رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ نعتاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اپنے آپ کو
جب پڑھنے کی باری آئے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی پتہ لگ گیا حضرت جی کسی نے پڑھا ہے، کرنے والوں نے تو بڑا کچھ کیا، حضرت یہ بھی نہیں ہو رہا. یہ حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ، ان دونوں میں دوستی تھی حضرت. یہ جب جنگ احد لڑی گئی نا دونوں اکٹھے ہوئے آپس میں اور کہنے لگے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے نا تو وہ دعا مقبول ہے. کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ دونوں مسجد نبی شریف میں آ گئے. ایک کونے میں بیٹھے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور ایک کونے میں بیٹھے حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ. پہلے جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے. یہ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے جائے. مدینہ پاک کا پرانا ریلوے اسٹیشن ہے، اب انہوں نے اس کو میوزیم بنا دیا. یہ مغرب سے عشاء کھلتا ہے تو اب وہاں جائیے گا. وہاں آج بھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان رکھی ہوئی ہے. میرا قد 5 فٹ 11 انچ ہے. میں نال کھلوتا وہ مجھ سے بھی اٹھی تھی. میں نے کہا کتنے جنے ہوں گے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ. رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی تھے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہے. انہوں نے ایران فتح کیا تھا، جرنیل سے ابھی تھے. جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر فتح کیا. جناب میر حمزہ، جناب جعفر طیار، یہ جرنیل سے فتح سارے. جناب سیدنا عبداللہ بن رواح، جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جرنیل سے ابھی تھے. جناب سیدنا عمر بن خطاب، جناب سیدنا خالد بن ولید. لیکن کریے کہ امت میں یاد ہی رہا، امت میں والیمہ دیاں بکریاں یاد نہیں. امت میں بس لیمہ دیاں تو میرا بھی قصور، میں بھی بکریاں سنائیاں. میں اس دن لاہور میں تھا تو قبلہ بزرگوں کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا. اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا میرے قریب آ کے نا درد ہی تھا نا، میرے کان میں کہنے لگے اوے سلیمان. میں جی جناب. فرمان لگے امت تباہ ہو گئی، خطیب لیمہ دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے. امت تباہ ہو گئی، خطیب نہیں لیمہ دیاں بکریاں تو اگے. اللہ ذوالفقار بھی تھی، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ بھی تھا، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص کی کمان بھی تھی. لیکن لیمہ دیاں بکریاں تو اگے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ساری امت جناب اکٹھی ہو کے نا محفلوں میں تو دعائیں کیا کر رہی ہے؟ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، تیری ماں میں نو نال رکھ لے. امت لگی ہوئی ہے اسی کام سے. نہ سیدہ لیمہ نے آنا، نہ بکری آنی ہے تو نہ کسی نے نال رکھنا. عجیب لگی ہوئی ہے ساری قوم. تیرے ہوتے جنم دیا ہوتا. بھائی میں لکھنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا کہ لکھنے والے نے غلط نہیں، میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. اپنی محبت کا اظہار کیا کرنے والے نے، لیکن امت بات ہی پکڑ کے بیٹھ گئی. بھائی تو نہیں اس دور میں جس دور میں ہے اس کے تقاضے دیکھ کے آئے وہ کر. لکھنے والے نے لکھا ٹھیک لکھا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن امت بات ہی پکڑ کے بیٹھ گئی ساری. بھائی جو اس دور کے تقاضے ہیں وہ دے، وہ کر. نہیں اگر تو اس دور میں ہوا، امت بات ہی پکڑ کے بیٹھ گئی ساری. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. تم بیٹھ کے ٹبیاں کی تصویریں بناؤ، انہوں نے تمہارے محبوب کے کارٹون بنا دیے. تم بیٹھ کے ٹبیاں کی تصویریں بناؤ سارے. کام کرو، یہ کرنے والا. ساری قوم نے بات پکڑی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. دونوں اکٹھے. پہلے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں آئے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. آج اس قوم کے پاس تمنا ہی کوئی نہیں ہے، اس قوم کے پاس مقصد کوئی نہیں، موضوع کوئی نہیں ہے. یہ تم زندہ تمنا. یا اللہ کا کفر اسلام آمنے سامنے جو سب سے طاقتور کافر ہے، ساتھ کے مقابلے میں لانا اس کو. تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے. پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تان سے جدا کروں، اس کا مال میرا ہو جائے.
جب یہ خاموش ہوئے جناب عبداللہ سمجھ گئے دعا ہو چکی، انہوں نے آمین کہا۔ پھر باری آئی حضرت عبداللہ کی دعا کی، ابتدا دونوں کی ایک تھی، حضرت عبداللہ نے بھی وہی دعا کی۔ عرض کرتے رب کریم کا اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کبھی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ۔ یہاں تک جناب سعد اور جناب عبداللہ کی دعا، لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی، جناب عبداللہ کی دعا بدل گئی۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور بروز قیامت اسی طرح میں تیرے حال میں اسی حال میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، گردن کٹی ہو، سر کٹا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، اور میں آگے شرح کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشوائی صاحب کیڑیاں گلاں کرن دے جی، ہن تے کویا گل کرو جے کو پہلی ہے تے دو کیویں ہون گیاں؟ یہ کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گئے۔ کوئی نسخہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، کوئی عمل دسو، جے 100 مر جانے تے 200 کیویں ہون گیاں؟ جے ایک قلعہ ہے تے یہ کیڑیاں گلاں چھیڑ کے بیٹھ گئے؟ ہاں بھائی آپ کی فیس بک نہیں بھائی پڑھی؟ فیس بک کھولو وظیفہ ہی یہ والا آتا ہے جی میں نے وظیفہ پڑھا تو مالا مال ہو گیا، میں دن 5 بار تقریریں کر رہا، میرے سے تو کرنے ہی چڑھے ہیں۔ عجیب باتیں عجیب باتیں عجیب باتیں کہوں، ساری فیس بک میری پڑھی ہے، یوٹیوب کھولو تو میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ وجہ کیا ہے؟ قوم کا مطمع نظریہ یہ لکھی تھی اقبال نے ابلیس کی مجلس سے شورا، ابلیس کی مجلس سے شورا کدھر ہے؟ اقبال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، میں پھر کہوں گا ستی قوم ہے۔ اچھا بھائی جو کہا ہمارے اسپیشل ڈے منڈے کا بیٹھے تھے بھائی، کس نے مسٹر چپس پڑھا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کروں گا۔ مسٹر چپس جس نے انگلش کی بک پڑھی ہوئی ہے مسٹر چپس، ہاتھ کھڑا کروں سارے دیکھا ہے۔ پھر دوسری گل ہے حضرت صاحب ایڈی ستی قوم ہے، قوم ایڈی ستی ہے، میں نہیں پڑھی ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ مسٹر چپس۔ سٹوری کیا ہے؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ ہم اتنی ستی قوم ہے، ہم آج تک اپنے نصاب میں سے مسٹر چپس بھی نہیں نکلوا سکے۔ انہیں مسجد ساڑیاں گلا سن لو، ایسا لگتا ہے جناب آج دیا انڈیا فتح کر کے ہی واپس دعوے سلیمان مصباحی کے جھوٹے دعوے، جھوٹی جوشیلی تقریریں۔ حال یہ ہے کہ آج تک اپنے نصاب سے مسٹر اور چوک آدم والو میں پوچھتا ہوں، اور مسٹر چپس تو اس قوم کو پڑھایا جائے جس قوم کے پاس اپنا کوئی مسٹر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو، اور مسٹر پیر سید میرے علی صاحب پہ بس کرو، اور تمہاری کتابیں، تمہارے قول، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ستی کام ستی تصویر بھی آ گئی، دوجا بھی تنگ چھڑے مسٹر خطرناک ترین عمر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والی خطرناک ترین عمر حضرت یہ پڑھایا جا رہا ہے مسٹر سیدہ عائشہ پڑھاؤ، کائنات پڑھاؤ، بچیاں حضرت سید آسما پڑھاؤ۔ ہاں جی میرے خیال سے تو آج بچیوں سے پوچھا جائے سیدہ آسما ہے کون ہے تو ان کو سیدہ آسما پڑھاؤ، مسٹر چپس پڑھا رہے، لیکن ان کو بولنے سے کوئی گال بنے نہ دے، کوئی بولنے سے گال بنے نہ دے، بولنے کوئی نہیں۔ لڑے ہیں اسی پگاں دے رنگ تو لڑے ہیں، سلسلیاں تو لڑے ہیں، آپس جماعتاں تو لڑے ہیں اسی ایک دوسرے نے۔ میں حضرت اس دن لاہور میں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے تار، لاہور میں پروگرام تھا تو میں کیونکہ علم عمل عمر سب میں چھوٹا ہوں، بال ذرا بھی چتے ہو
سب تو اینڈ تے میری واری آئی مالک صاحب میں لگنا سارے میری گل کا غصہ ہے کچھ بھی نہیں ہونا وہ چلیے سر مجھے کہنے لگے ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے تو میں نے ہونا کھ نہیں میں صاحب اج تک کوئی عیسائی اج تک کوئی چرچ چھڈ کے باہر بیاہ کران اسی مولوی ہیں مسجد چھڈ کے میرج حال نکاح کران کو میں آؤ تے فیصلہ کر کے اٹھی آج تو بعد کوئی عالم دین نہیں میرج حال میں جائے گا ہے میرج حال کے حالات اللہ میں بھی جاتا ہوں پڑھانے مجبوری جاتا ہوں کیا کروں اللہ میرے پاس ہے میرج حال کے حالات کہ وہاں ایک پگ والا داڑھی والا جائے ڈی جے بھی بج رہا ہے عورتیں کپڑے پہن کے ننگی بھی ہیں ہر برا کام ہو رہا ہے بنتا ہے ہمارا جانا کوئی عیسائی آج تک جی چرچ چھڈ کے بیاہ کران باہر سائی پاویں حضرت جی اتلے تو اتلے لیول دا ہے انہیں چرچ آنا ہے پادری نے ساڈا پاویں جڈا مرضی بڑا لیول ہوئے اسی میرا جال جانا ہے حضرت آؤ لیکن ہوگا کیا ہو سکتا ہے حضرت صاحب بھی اعلان کر دیں حضرت بھی اعلان کر دیں حضرت بھی اعلان کر دیں بھائی آج تو بعد میرا جہاز میں نے بیاہ نہیں نکاح پڑھانا نہ جنہیں آنا مسجد چاہے مصباحی صاحب اعلان کر دیں جتنے تین نہیں جان گے مینوں بلائیو میں آواں گا پتر کام کریے خدا دا واسطہ جو ان کو کام کریے بڑا ٹائم تھا 75 سال آپ کو مہلت دی گئی ہے آپ کو ٹائم دیا گیا ہے تو قرآن میں کہہ رہا ہے وکری بات ہے ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی قرآن نہیں پوری محفل گزر جاتی ہے ایک میرا روز کا کام ہے ایک آیت نہیں پڑھی جاتی وہ میرے ارگاہ کو نقیب ہوں ہے دو چاروں نے کتاباں رٹی دیا نے ان حضرت اسٹیج دے چھڑتے ہیں اور دے شیر تے شیر دے کوئی ایک آیت قرآن کا بھائی یاد رکھنا انقلاب شیروں سے نہیں آتا انقلاب جب بھی آتا ہے کلام الہی سے آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر دے شیر حضور کی حدیث ہے فرمایا سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز کے قرآن غالب ہو سبحان اللہ میں نے لاہور کہا ہے میں کیا صرف ساڈے بھائی نقیب 3 مہینے محنت کر لینا اللہ دی قسم بہیا کر صرف 3 مہینے محنت کسی عالم دین کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں ہر روز ایک آیا مبارکہ اس کا ترجمہ اس کی تفسیر 1 مہینے کی 3 یاد ہو گئی 2 مہینے کی 60 یاد ہو گئی 3 مہینے وہ بھائی جڑے نقیب نو 90 آیتاں انہاں دا ترجمہ او دی تفسیر آندی ہوئے ایک محفل میں 90 تو پوری نہیں پڑھی جائیں گی اور کم از کم 15 تو پڑھیں گے جس محفل میں 15 آیتیں ان کی تفسیر ان کا ترجمہ پڑھا جائے دیکھو ہاں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا کتنے قرآن میں بھی چھڑ چھڑیا یہ رضی ابلیس کی مجلس سے شورا کمال لکھا اقبال اللہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے 6ویں توڑے میں شروع کرنا چاہیے 6ویں توڑے میں اور 10ویں تک ابلیس کی مجلس سے شورا لے مثال کے طور پہ بڑی وہ اس کا حضرت یہ ہے کہ شیطان نے ایک سیکرٹ میٹنگ بلوائی اوشتان جی ڈیوٹی صوبہ پنجاب سے سب تو بڑا صوبہ ہے انہوں نے بلایا صوبہ سندھ والے نے بلایا کے پی کے والے نے بلایا بلوچستان والے نے بلایا کشمیر والے نے بلایا گلگت بلتستان 6 چھوٹے شتان تے بڑا شتان آپ وہ کرسی سے بیٹھا وہ کرسی سے بیٹھا پہلے نے پنجاب والے نے کیا ہوئے سب تو بڑا صوبہ ہے رپورٹ دے مسلمان کی کرتے ہیں اسلام دے والے پنجاب والے نے کہا جی بڑا ہی کام ہوتا جی انہیں کہا کہ انہیں کہا کہ 12 ربیع الاول تے 3000 پاؤنڈ کا کیک کٹے ہیں انہیں کہا ڈرا ہی چھڑے میں پتہ نہیں کی کر لیا میرے کو تلوارا تیز کرن دے نہیں جہاز واسطے کیک کٹے ہیں تو کٹن دے بلکہ انہوں نے دل چ پا کہ ہر سال پاؤنڈ خوش ہو کوئی پتہ نہیں کی کر لیا میں بیٹا صرف میں کیک پہ بھی ذاتی ہی اعتراض نہیں کر رہا لیکن صرف کیک ہو تو پھر اعتراض ہے میرا یہی ہو رہا ہے ہر سال پاؤنڈ ہی بدل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے چلو پنجاب والے تو بس کر پھر کبھی ٹائم ہوئے گا پھر دساں گا سندھ والے دی بھی ساری سب کی اس نے سن لی پھر جی خود بولا میں صرف 3 شعر پڑھوں گا اور بات ختم کر دیں گے
پھر وہ خود بولا بگ ٹیبل. ٹھیک ہے جی. اور میں 17 نومبر کو بھی یہ یو کے سے آیا ہوں دورہ کر کے نا. ادھر انہوں نے حالات اے چل دینے پہ کہ وہاں جو بڑے بڑے ٹرک چل رہے ہیں نا، آپ اس کی تصدیق بھی کروا دی، ان کے اوپر جو فلیکسیں لگی ہیں نا ان پہ لکھا ہوا ہے پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو. پورا یو کے پر ہے. وہاں جو دیواروں پہ فلیکسیں لگی ہیں ان پہ بھی لکھا ہے پرے فار، شیطان کے لیے دعا، جیسی دجال کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے خروج کا وقت قریب آ رہا ہے. لیکن اسی تھی سنیا کدی سلیمان مصباحی دے منہ چ امام مہدی دا تذکرہ؟ کدی میں دسیا ہوئے تانوں انہاں دا اولیاء کی ہوئے گا، انہاں دے آن دا مقصد کی ہوئے گا، جدوں آن گے پھر اسی کی کرنا لیما مینوں نال رکھ لے. وہ تیاری ہونی ہے، پوری تیاری ہو رہی ہے. اور ہم دجال کے حوالے سے، کوئی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے کچھ وہ چھوٹوں کی سن کے نا پھر بڑا ہو گیا. پہلی بات اس نے بھی یہی کی ہے. پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ ڈراؤ ان کے کیکوں سے مجھے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ کہتا ہے یہ امت قرآن میرا کچھ نہیں ہوا، مجھے ان سے ڈر نہیں. ہاں آپ کے اس دن مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ ہوگا. پھر بتانا، پھر کریں گے کچھ ان کا. ابھی میں فارغ ہوں، بالکل ویلا ہوں میں ان سے، کوئی ٹینشن نہیں. ہاں متھا لگا ہی تو ضرور غوث اعظم نہ لگا، اتنے کوئی پسینے آئے تو متھا لگا ہی جب حضرت جنید بغدادی نہ لگا سی، جب متھا لگا ہی تو حضرت باجدید بستامی نہ. سلیمان مصباحی کی کیا ٹینشن نہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، چھوڑ چکے ہیں یہ قرآن، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ سچ بتانا، چھوڑنے دیا ایسے. کدھر ہے قرآن؟ قرآن رہ گیا بھوکوں کے لیے، قرآن رہ گیا محفل کی ابتدا میں خانہ پوری کرنے کے لیے، قرآن رہ گیا دم کے لیے، قرآن رہ گیا تعویذ کے لیے، قرآن رہ گیا جب الیکشن آئے تو فلیکس پہ لکھنے کے لیے نصر من اللہ و فتح قریب. پتہ نہیں پتا انہوں نے کس کو نام دے دیا، وہ پتا ملک کھانے کا نام انہوں نے پتہ رکھ دیا. رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، یا رہ گیا جی وہ شادی والے دن جی وہ دلہن رخصت کرنے کے لیے. بس اور میں حضرت جی کہتا ہوں اس وقت قرآن کیا کہتا ہوگا رب کی بات. رب کریم شادی کی ابتدا سے لے کر اب تک ان کو کہیں میں یاد نہیں آ رہا. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم نے زنا سستا کر دیا، نکاح مشکل کر دیا. زنا سستا ہے اور نکاح مشکل ہے. اللہ حضرت جو نکاح ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا نا، اگر ہم اس پہ آ جائیں تو وہ آج بھی زنا سے سستا ہے. یہ تو ہم نے سارے انڈیا سے لیا ہے. یہ کہاں اسلامی طریقہ ہے جو جس پہ ہم چلے ہوئے ہیں؟ سارے انڈیا سے لیا ہے. اسلام میں کدھر ہے کہ جب دلہا آئے تو ساریاں راستہ روکیں؟ اسلام میں کدھر ہے جب دلہن آئے تو دلہے کا بھائی اس کے گھٹنے پہ بیٹھے؟ اسلام میں کدھر ہے جوان بچیاں بارات پہ پھول پہن کے؟ کدھر ہے یہ سارا کچھ؟ اسلام نہیں ہے. یہ سارا کچھ کر کے نا نقصان ہمارا اپنا ہی ہوا ہے، ہمارا اپنا نقصان ہوا. کسی کا کیا گیا؟ آج بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی، لاکھ ہوں گے تو شادی ہوگی. آ جاؤ واپس اسی طریقے پہ. اور اگر جن لوگوں کو نہ راضی کرو، یہ کبھی کسی سے راضی نہیں. سادگی پہ آ جاؤ واپس، موج لگ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہے پوری شادی پہ کسی کو قرآن نہیں آتا، تیل پہ ناچ گانا بھی ہوا، اللہ معاف فرمائے کنجریاں بھی بلائی گئیں، بارات پہ حضرت ہر غیر شرعی حرکت کی گئی ہے. جب بارات آئی تو دلہے کے دوست آدھا گھنٹہ اس کے آگے ناچے بھی، میرے جال میں ڈی جے بھی بجا، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی بھی تھیں، عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ بھی نہیں تھا.
قدم قدم پہ اسلام کا مذاق اڑایا گیا. اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ قرآن نکال لیتے ہیں. قرآن تو رہ گیا ان کام کے لیے. تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور یہ جو بات کی ہے نا، کیونکہ مولانا روم اور اقبال بڑا کچھ ملتا ہے دونوں کا. ادھر نظم ہے، ادھر نثر ہے. پتہ حضرت ہم سے مین غلطی کدھر سے ہوئی؟ آپ سے نہیں، مجھ سے بھی. آپ کی بات نہیں کر رہا، میری بھی. جو حضرت سلطان نے کہا تھا نا، سہورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی تالے زردہ ہوں. میں نہیں ہوں. میں نہیں کہنا اینا دو گے دھیانا جی، اے پکاؤ گے دھیانا جی. آپ تو چھوڑو حضرت جی، میں گیا کام سے. مین غلطی حضرت کدھر ہوئی؟ مین غلطی ہم یہ کر گئے، یہ غلطی ہوئی ہم سے مین. کیا یہ غلطی نہیں ہے؟ یہ تو پا رہے ہیں. غلطی کدھر سے کی؟ یہ ہے ضرورت. یہ ہے غلطی کدھر ہوئی؟ ہم نے اس کو مقصد بنا لیا. یہ غلطی ہو گئی ہے. اور پھر اس غلطی نے ہم سے بڑی غلطیاں کر. یہ ہے ضرورت. ہم نے کیا کر دیا؟ بنا لیا. وہ ذات ہے مقصد، اللہ ہے مقصد، اللہ ہے مقصد. ہم نے بنا دیا ضرورت. اللہ ضرورت نہیں رہ گئے. اگر ضرورت نہ ہو تو کون یاد کرتا ہے اس کو؟ کرتا ہے؟ بس ضرورت پڑے گی تو پھر ہی کرتے ہیں. کوئی بیمار ہوگا پھر کر لے گا، کام نہیں چل رہا پھر کر لے گا، کوئی پریشانی آ گئی پھر کر لے گا، اولاد نہیں ہو رہی پھر کر لے گا. اور پھر مولانا روم نے حضرت اس کو کمال حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے نا مسجد آ رہے تھے. تو جب وہ آئے نا مسجد کے قریب تو ایک بچہ رو رہا تھا. تو بچہ روتا دیکھ کے حضرت مسجد جانے کو دل ہی نہیں مانا. بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل نہیں مانا. آ گئے بچے کے پاس، آ کے بچے کو پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا بس اتنی سی بات، اگر 1 روپیہ میں اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے، وہ مل جائے کوئی اور دے دے، آپ دے دیں، میں خوش ہوں. حضرت نے جیب سے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا. بچہ خوش ہو گیا. حضرت نماز کے لیے آ گئے. وہ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ پھر رو رہا تھا. گئے جا کے پوچھا بھائی اب کیا ہوا؟ پہلے تو نے کہا یہ 1 روپیہ کھو گئے. میں نے کہا میں دے دوں. تو نے کہا دے دے. میں نے دے دیا تو خوش ہو گیا. اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، وہ جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو پھر 2 روپے ہوتے تھے. اسی طرح ہے نا جی، ہے جی. اور ابلیس بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. میں نے کہا اچھا. وہ بزرگاں نے ایک اور کھڑیا 2 خرچ. حضرت چلے گئے گھر. مولانا روم فرماتے ہیں جب وہ مغرب پڑھنے کے لیے واپس آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا. پوچھا ان کی یہ کہتا حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، وہ جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. اسی طرح اب پورا چوک آدم خرید لیں، اس کو سکون پھر بھی نہیں ہے. ایک کہے گا انہوں پورا لیا خرید لو. پھر انہیں کہنا نہیں ان چنگ بھی خرید لو. پھر انہیں کہنا نہیں ان شور کوٹ بھی خرید. سلیمان مصباحی اور انہیں شور کوٹ خریدیا ہونا تھے نال ہی ملک الموت. سلیمان جی ٹائم ختم، چلو میرا لیا، میرا چنگ، میرا شور کوٹ. اور تیرے تو پہلے بھی بڑے کہنے رہے نے میرا لیا، وہ پہ نہیں قبرستان چنگ لگے لگ. اسی طرح ہی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا.
کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اور میں سب سے پہلے نا میں نے ایک ویسا تھی، میں نے اپنے گھر سے سیکھا. میرا جو سیالکوٹ میں اپنا بھائی گھر ہے، انہوں پنجابی جیسی آکھاں گے کہ جام پل. میں نے اپنی زندگی کے 32 سال اس گھر میں گزارے. مجھے وہ جب صحیح اردو پڑھنی آ گئی نا، تیسری چوتھی کلاس میں تھا میں، تو ہمارے گھر کے باہر نا پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا کا نام تھا. دادا کو فوت ہو گئے، وہ پلیٹ اتر گئی، پھر نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بھٹا. یہ میرے والد صاحب کا نام تھا. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے، پھر تیسری پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور یہ 3 پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں بدلی. یہ 3 پلیٹیں ایک ہی جگہ پہ صرف 32 سال میں چینج ہوئی ہیں. جب میرے نام کی پلیٹ لگی نا، میں چارپائی پہ لیٹا تھا تو دل میں خیال آیا. میں نے کہا مولوی سلیمان یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے، ایک کی جگہ صرف 32 سال. تیسرا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علم دین خالی، دوجا دعوے دار محمد بھٹا خالی، تیجا تو ہے اور جانا تو نے بھی خالی ہے. کیا تماشا کیا لگا ہوا ہے برادر جی. کوئی میں نے یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، میں نے ان کو اتنا ظالم پایا ہے. میں نے ان کو حضرت جی انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ پیچھے والے اتنے ڈاٹے ہیں. اسپیشل فیمیل اکثر کالز آتی ہیں، لوگ تصویریں کھینچ کے بھیجتے ہیں. مرنے کے بعد وہ ہاتھ پھول گئے، وہ انگوٹھیاں پہن رکھی تھی. کی کریے جی اتنے ڈاٹے ہیں حضرت، کاٹ کاٹ کے یہ انگوٹھیاں اتارتے ہیں بعد والے. بتان کو وہم ہوئے کہ میں لے جاؤں گا نال، کخ نہیں لے کے نام دے گا. کاٹ کاٹ کے یہ انگوٹھیاں اتارتے ہیں. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا. میں نے جا کے ایک 32 سال تیسرا دعوے دار. پہلا دعوے دار علم دین. میں گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ خالی گئے تھے کیونکہ میں قبر کھڑا. لیکن اپنے والد صاحب